بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 94 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قاسم کے لیے تقسیم کرنے کا کلیہ۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والأصل أن ينظر في ذلك إلى أقل الأنصباء حتى إذا كان الأقل ثلثا جعلها ثلاثا وإن كان سدسا جعلها أسداسا لتمكن القسمة، وقد شرحناه مشبعا في كفاية المنتهي بتوفيق الله تعالى، وقوله في الكتاب ويفرد كل نصيب بطريقه وشربه بيان الأفضل، فإن لم يفعل أو لم يمكن جاز على ما نذكره بتفصيله إن شاء الله تعالى، والقرعة لتطييب القلوب وإزاحة تهمة الميل، حتى لو عين لكل منهم نصيبا من غير إقراع جاز، لأنه في معنى القضاء فيملك الإلزام۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ والاصل، اور ضابطہ یہ ہے کہ قاضی اس سلسلہ میں سب سے کم حصے والے میں غور کرے، یہاں تک کہ اگر سب سے کم حصہ ثلث ہو تو مکان کو، زمین کو 3 حصوں میں تقسیم کرے۔ وَإِنْ كَانَ سُدُسًا جَعَلَهَا أَسْدَاسًا، تو پھر اس مکان کو، زمین کو 6 حصوں میں برابر کرے۔ لِتَمَكُّنِ الْقِسْمَةِ، تقسیم پر قابو حاصل کرنے کے لیے، تقسیم پر اپنے آپ کو حاوی کرنے کے لیے۔ وَقَدْ شَرَّحْنَاهُ مُشْبِعًا، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس مسئلہ کی بھرپور تشریح کفایت المنتہی میں کر دی ہے۔ وقولہ فی الکتاب، ماتن کا فرمان قدوری میں، ویفرد کل نصیب، کہ ہر حصے کو جدا کر دے اس کے راستے اور پانی کی نالی کے ساتھ، یہ افضلیت کا بیان ہے۔ فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر وہ قاسم اس طرح تقسیم نہ کرے، او لم یمکن، یا علیحدہ علیحدہ راستہ دینا، پانی کی نالی دینا ممکن نہ ہو، تو بھی قاسم کا تقسیم کرنا جائز ہے۔ علی ما نذکرہ بتفصیلہ انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے۔ والقرعۃ لتطیب القلوب، اور جو قرعہ ڈالا جاتا ہے، اور یہ قرعہ دلوں کی تسلی کے لیے اور میلان کی تہمت کو دور کرنے کے لیے ہے۔ حتی لو عین، یہاں تک کہ اگر قرعہ کے بغیر بھی قاسم نے ہر شریک کا حصہ متعین کر دیا تو درست ہے، اس لیے کہ تقسیم قضا کے معنی میں ہے، لہذا قاسم لازم کرنے کا مالک ہوگا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ تو والاصل، یہاں سے صاحب ہدایہ تقسیم کا ایک اصول یا ایک قاعدہ کلیہ اس سے کہہ لیا جائے وہ سمجھا رہے ہیں کہ سب سے پہلا کام قاسم کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اس بات پہ غور کرے کہ شرکاء کے حصے کس طرح سے ہیں، سب کا برابر برابر حصہ ہے یا وہ حصے کم یا زیادہ ہیں۔ اگر وہ حصے سب برابر ہوں، مثلا وہ حصے 3 ہیں، تو پھر مکان کو یا اس زمین کو برابر 3 حصوں میں تقسیم کر دے گا، جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سب کا حصہ برابر تھا، تو یہاں قاضی نے اس پلاٹ کو برابر 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، تو ایک حصہ احمد کا، ایک حماد کا اور ایک حامد کا ہوگا۔ ایک حصہ احمد کا، ایک حماد کا اور ایک حامد کا ہوگا۔ حتی اذا کان الاقل ثلثا، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ قاسم تقسیم تو کرنا چاہ رہا ہے،
لیکن سب کے حصے برابر نہیں ہیں، حصوں کے اندر فرق ہے۔ تو اب یہاں قاسم کو مزید توجہ کی ضرورت ہوگی اور وہ انتہائی توجہ کے ساتھ یہاں پہ حصے بنائے گا۔ تو اب اگر ایک دعوے دار یہ کہتا ہے کہ میرا ثلث ہے، یعنی ہم نے 3 لاکھ روپے میں ایک پلاٹ خریدا ہے اور اس میں 1 لاکھ میرا ہے اور یہ 2 لاکھ میرے ساتھی کا ہے۔ احمد کہتا ہے 1 لاکھ میں نے ڈالا تھا، 2 لاکھ حماد نے ڈالا ہے، تو اب اس میں جو اقل ہے وہ ثلث بنا۔ تو اب یہاں صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ قاسم ثلث سے حصے بنانے شروع کرے گا، یعنی سب سے پہلے جو کم والا ہے اس کا حصہ نکالا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ سُدُسًا، اور اگر اس سے بھی کم ہو، ایک سدس کا دعوے دار ہے کہ اس میں سے چھٹا حصہ میرا ہے، کہ ہم نے 6 لاکھ روپے میں کام شروع کیا تھا، تو احمد کہتا ہے 1 لاکھ میں نے ڈالا، 2 لاکھ میرے بھائی حامد نے ڈالے اور 3 لاکھ حماد نے ڈالا۔ تو اب یہاں سب سے کم حصے والا احمد ہے جو کہتا ہے کہ میرا حصہ اس میں صرف 1 لاکھ کا ہے۔ تو یہاں قاضی تقسیم کرے گا جعلہا اسداساً، اس زمین کے مکان کے 6 حصے بنائے گا۔ 6 حصے کیوں کر دے گا؟ لتمکن القسمت، تاکہ اس کے لیے تقسیم پر قدرت باقی رہے، تقسیم کو احسن طریقے سے کر سکے۔ اس نقشے میں دیکھیں تو اب یہاں ایک حصہ اس شخص کا ہے جس کو ہم نے یہاں پہ حماد کے نام سے تعبیر کیا ہے، تو سدس والا 1 ہے، ثلث والے 2 ہیں اور نصف والا ایک ہی شخص موجود ہے۔ تو یہاں اس اصول کے مطابق جب 3 حصے دار ہیں اور حصوں کے اندر فرق ہے، تو اب جو سب سے کم حصے والا سدس والا ہے تو قاسم یہاں سے حصے بنائے گا۔ اگر وہ 2 حصوں میں کر دیتا ہے یا 4 میں کر دیتا ہے تو اس سدس والے کا حصہ کیسے نکلے گا؟ اس لیے ترتیب یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ حصے بنائے تو سب سے پہلے اس کم حصے والے کو مد نظر رکھے، اس کو مد نظر رکھے اور اس کے حساب سے معاملات کو چلائے۔ تو اب یہاں 3 آدمی ہیں، ایک کا نصف ہے، ایک کا ثلث ہے اور ایک کا سدس ہے۔ تو لہذا جب 6 حصے ہو گئے تو سب سے پہلا حصہ ہم نے نکالا یہاں سدس والا، تو یہ ایک حصہ اس ٹوٹل 6 کا سدس ہے۔ تب یہاں ایک حصہ سدس والے حماد کو ملے گا، 2 حصے ثلث والے حامد کو ملیں گے اور 3 حصے نصف والے احمد کو مل جائیں گے۔ اس سے آگے ایک اور صورت دیکھتے ہیں کہ یہاں 2 حصے دار ایسے ہیں جن کا 12واں حصہ ہے، لہذا اب یہاں تقسیم شروع ہی جو سب سے کم حصہ ہے وہاں سے ہوگی۔ تو اب یہاں سب سے کم حصہ یہ سدس والا آخر میں نظر آ رہا ہے، باقی تو اب یہاں پہ صاحب ہدایہ کے اصول کے مطابق جو سب سے کم حصے والا تھا وہ تو تھا 12واں حصہ، لہذا 12ویں حصے والے سے کام کو شروع کریں گے اور تب یہاں ٹوٹل 12 حصے ہوں گے۔ جو نصف والا ہے، نصف والا احمد ہے، لہذا اس میں سے 6 حصے یہ والے احمد کو ملیں گے۔ جو ثلث والا ہے، کیونکہ ٹوٹل 12 ہیں، کل حصے 12 ہیں تو 12 میں سے ثلث 4 بنتا ہے، لہذا یہ 4 حصے ثلث والے حامد کو ملیں گے۔ اور تو سدس تو جو 12ویں حصے والے ہیں ان کو ایک ایک حصہ مل جائے گا۔ تو یہاں اس نقشے میں ہم دیکھ رہے ہیں نصف والے احمد کو 6 حصے ملے، ثلث والے حامد کو یہ 4 حصے ملے، 12ویں حصے والے یہاں 2 شخص ہیں، لہذا محمود اور حماد کو ایک ہی حصہ ملے گا۔ لہذا یہاں غور کرنے سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں 12 حصے ہیں، تو ان 12 میں سے 6 یہ نصف بنتا ہے، لہذا نصف والے کو یہ 6 حصے ملیں گے۔ ٹوٹل چونکہ 12 ہیں تو اس کا ثلث 4 بنتا ہے، تو ثلث والے حامد کو 4 حصے ملیں گے۔ اور 2 افراد ہیں جن کا 12واں حصہ ہے، یعنی انہوں نے 12 لاکھ میں سے 1 لاکھ ڈالا ہوا ہے،
1 لاکھ محمود نے اور 1 لاکھ حماد نے، لہذا اب یہ والا 12واں حصہ وہ بھی الگ کیا جائے گا، اور 1 حصہ محمود کو اور 1 حماد کو، اور یہ والے 4 حصے حامد کو، اور اگلے 6 حصے جو نصف والا احمد ہے اس کو دیے جائیں گے۔ آئیے اب عبارت میں دیکھتے ہیں۔ والاصل، ضابطہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ قاضی ان ینظر فی ذالک الی اقل الانصبہ، جو کم حصے والے ہیں ان پہ ذرا غور کرے، یہاں تک کہ جب ثلث سے کم ہو، حتی اذا کان الاقل ثلثا، یہاں تک کہ جو سب سے کم حصہ ہے وہ ثلث والا ہے، تو پھر وہاں تقسیم تہائی کے اعتبار سے کر دے، ٹوٹل کے 3 حصے بنا دیں۔ آئیے اب عبارت میں دیکھتے ہیں۔ والاصل، اصل یہ ہے کہ ان ینظر فی ذالک الی اقل الانصبہ، کہ تقسیم کرنے والا یہ دیکھے کہ کم از کم حصہ کیا ہے، یعنی ان حصے داروں میں سب سے کم حصے والا کون سا ہے۔ حتی اذا کان الاقل ثلثا، جب اس قاسم نے دیکھا کہ یہاں کم از کم حصہ ثلث والا ہے تو جعلہا اثلاثا، تو اب وہ اس کو 3 حصوں سے شروع کرے، تو اب وہ سب سے چھوٹا حصہ 3 کا بنائے، یعنی کم سے کم حصے بنائے تاکہ تقسیم کرنا آسان ہو۔ مثلا 2 آدمی لینے والے ہیں اور دونوں کا حصہ برابر نہیں ہے، بلکہ ایک کا 1/3 ہے تو دوسرے کے، بلکہ ایک کا 1/3 اور دوسرے کے 2/3 ہیں، تو اب ثلث سے تقسیم کرے، یعنی 3 حصے بنا دے، 1/3 ایک حصہ ثلث والے کو دے دے اور 2/3 2 ثلث والے کو دے دے، اس طرح حساب آسان ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ سُدُسًا، اور اگر کم از کم حصہ وہ سدس والا بنتا ہے، یعنی چھٹا حصہ، تو جعلہا اسداسا، تو یہاں حساب 6 ٹکڑوں سے کرے۔ لِتَمَكُّنِ الْقِسْمَةِ، جب وہ حصے کرے گا تو اب قاسم آسانی سے تقسیم پر قادر ہو جائے گا، عین موقع پر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وَقَدْ شَرَّحْنَاهُ مُشْبِعًا فِي كِفَایَةِ الْمُنْتَهِی، اور جو صاحب ہدایہ کی کتاب کفایت المنتہی تھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہاں ہم اس کی بھرپور تشریح کو اللہ کی فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے وہاں بیان کر چکے ہیں، یعنی اس سے متعلقہ جتنی مباحث ہیں وہاں ان کو ذکر کر دیا ہے۔ وقولہ فی الکتاب، اور کتاب یعنی قدوری میں ماتن کا یہ قول، ویفرض کل نصیب بطریقہ وشربہ بیان الافضل، اور جدا کر دے ہر حصے کو اس کے راستے اور شرب کے ساتھ، تو یہ جدائی افضلیت کا بیان ہے، یعنی قاسم اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ جب لوگوں کے حصے الگ الگ کرے تو ہر ایک کو الگ سے راستہ دے، اور پانی کی نالی الگ الگ سب کو مہیا کرے۔ تو یہ پانی کی نالی کا مفہوم تو اس وقت ہوگا جب زمینیں تقسیم ہو رہی ہوں، لیکن اگر گھر تقسیم ہو رہا ہو تو پھر یہاں شرب کے اندر میٹھے پانی کے استعمال کے لیے جو ایک سیوریج کا نظام ہے وہ بھی آ سکتا ہے، یعنی گھر میں استعمال کے لیے میٹھا پانی باہر سے مختلف پائپوں کے ذریعے آتا ہو۔ اسی طرح اس شرب کے ضمن میں ہم سیوریج کے نظام کو بھی شامل کر سکتے ہیں کہ ہر ایک کا سیوریج کا نظام بھی الگ کر کے دے، اور یہ اس وقت ہے اگر ممکن ہو، ہر ایک کو الگ الگ راستہ دینا بھی ممکن ہو اور ہر ایک کے لیے پانی کا الگ نظام بنانا بھی ممکن ہو، تو یہ الگ کرنا افضلیت کا بیان ہے۔ فَإِن لَمْ يَفْعَلْ، اگر وہ قاسم ایسا نہیں کرتا، او لم یمکن، یا ممکن نہیں ہے، جگہ اتنی تنگ ہے کہ اگر وہ ہر ایک کے لیے گلی چھوڑے تو گلی چھوڑنے کے بعد پھر پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے، تو ممکن نہیں ہے، اتنا بڑا راستہ نہیں تھا یا اتنی بڑی نالی نہیں تھی کہ اس کو تقسیم کیا جائے، الگ الگ کر کے سب کو دے، تو ایسی تقسیم بھی جائز ہے۔ علامہ نذکرہ بتفصیلہ انشاءاللہ، کہ اس کو ہم آئندہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس سے آگے والقرعۃ لتطیب القلوب، کہ یہ قاسم قرعہ سے کیوں تقسیم کرے گا، ویسے تقسیم نہیں کر سکتا، ایک ایک حصہ شرکاء کو دے دے کہ بھئی آپ کا یہ حصہ ہے، آپ یہ حصہ لے لیں، تو کہتے ہیں ایسا کرنا بھی ٹھیک ہے، اس کو اس کا بھی اختیار ہے، لیکن قرعہ ڈالنا دل کو اطمینان دلانے کے لیے ہے، وَإِزَاحَةِ تُہْمَةِ الْمَيْلِ، اور کسی کی طرف میلان کی تہمت کو دور کرنے کے لیے ہے۔
اس لیے کہ قرأ ایک ایسا عمل ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، جیسے سیدنا یونس علیہ السلام نے اصحاب سفینہ کے ساتھ اسی طریقہ کو استعمال کیا، فساہم فکان من المدحضین، سورہ صافات کی آیت نمبر 141 میں اس کا تذکرہ ہے، تو انہوں نے بھی قرآ ڈالا۔ اسی طرح سیدنا زکریہ علیہ السلام، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے معاملہ میں بھی اس قرآ کے طریقہ کو ہی اختیار کیا۔ کیوں کیا؟ اطمینان قلب کے لیے، تاکہ لوگوں کے دل مطمئن رہیں۔ اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اس وقت ازواج مطہرات کے درمیان آپ قرعہ ڈالتے کہ اس سفر میں کون ساتھ جائیں گی، تو یہ بھی صحیحین کی روایت میں موجود ہے۔ تو یہ قرعہ تطیب قلب کے لیے، دل میں کسی کے یہ بات نہ آئے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو آگے اختیار بیان کر رہے ہیں، حتی لو عین لکل منہم نصیبا من غیر اقراء، اگر وہ قاسم قرعہ ڈالے بغیر ان میں سے ہر ایک کا حصہ متعین کر دے تو جازہ، یہ بھی جائز ہے، لأنہ فی معنی القضاء، اس لیے کہ یہ قضاء قاضی کا جو فیصلہ اور آرڈر ہے اس کے معنی میں آ جائے گا۔ فیملک الالزام، اور وہ لازم کرنے کا اختیار رکھتا ہے، قاضی اپنا فیصلہ لازم کر سکتا ہے، یعنی ہر شریک کو بغیر قرعہ کے اس کا حصہ دلا دے، تو یہ اختیار قاضی کو حاصل ہے۔ زاح کا معنی ہٹانے اور دور کرنے کے آتے ہیں۔ آئیے آخر میں ایک نظر سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ یہاں شروع میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر شرکاء متعدد ہوں اور ان کے حصے برابر ہوں تو تقسیم عدد رؤوس کے اعتبار سے ہوگی۔ 4 بندے ہیں اور ان چاروں نے 5-5 لاکھ روپیہ ڈالا ہے اور 1 کنال زمین ہے، تو سب کو 5-5 مرلے برابر آ جائیں گے، جتنی تعداد ہے اس کے اعتبار سے تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن اگر حصوں میں تفاوت ہو، کسی کے پیسے زیادہ ہیں کسی کے کم ہیں، تو اب قاسم جو سب سے چھوٹا حصہ ہے وہاں سے شروع کرے، اس کو لے لے اور زمین کے اتنے حصے بنا لے، جیسے ہم نے صورتوں کے اندر سمجھا۔ راستہ اور شرب، اس کو الگ کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ تو کہتے ہیں یہ افضل ہے۔ اگر قاسم سب کو الگ راستہ دے دے، الگ پانی کا نظام بنا کر دے دے، تو یہ افضل اور بہتر ہے، تاکہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہلکا سا بھی باقی نہ رہے۔ لیکن اگر وہ الگ الگ نہیں کر کے دیتا اور کہیں وہ مشترکہ راستہ چھوڑ دیتا ہے یا پانی کا نظام مشترکہ ہوتا ہے، تو قاضی کو اس کا بھی اختیار ہے، افضل یہ الگ کرے۔ تو قرعہ ڈالنا واجب تو نہیں ہے، قاضی کے لیے قرعہ ڈالنا ضروری نہیں ہے کہ قاضی یا قاسم قرعہ ڈالیں گے تبھی تقسیم مکمل ہوگی، ایسا نہیں، بلکہ ان کو اس کا اختیار ہے کہ قرعہ ڈالے بغیر بھی اپنا فیصلہ لاگو کر سکتے ہیں، لازم کر سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔